بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ایام ذی الحجہ شروع ہونے والے ہیں، اور اس مہینے کی روایت میں اس کے پہلے عشرے کی کافی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ رب العزت کی نظر میں جو دن اچھے اعمال کرنے کے ہیں، جس میں اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، ان دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ یہ 10 دن ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے ایام۔ ان دنوں میں انسان جب عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ اعمال صالحہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ جس طرح رمضان کے آخری عشرے کا اپنا ایک مقام ہے، رمضان المبارک پورا ہی مہینہ بابرکت مہینہ ہے، لیکن آخری عشرے کا شب قدر ہونے کی وجہ سے ایک اپنا مقام ہے۔ بالکل اسی طرح سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنا ایک خاص مقام ہے۔ یہ 10 دن بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں، اور اس میں اگر عمل صالح کیا جائے، نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی قدر اور دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں ہم جب عبادات کرتے ہیں، مثلا رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں ہم روزہ تو رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے، قربانی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ حج کا ایک خاص وقت مقرر ہے، انہی دنوں میں حج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا ایک وقت مقرر ہے، اسی دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کی جو 10 ایام ہیں، ان ایام میں کیونکہ تمام طرح کی عبادتیں جمع ہو جاتی ہے، آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کا حج کرنے جائیں گے تو حج ہوتا ہے ان دنوں میں، قربانی ہوتی ہے ان دنوں میں۔ تو یہ وہ عبادتیں ہیں، حج اور قربانی، جو صرف اور صرف انہی 10 دنوں میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیر کہنا، جو تکبیر کی مشروعیت ہے، جس کا ابھی تذکرہ آئے گا تھوڑی دیر میں، تو یہ تکبیر جو ہے وہ بھی انہی خاص 10 دنوں کی خاص مقام رکھتی ہے اور انہی کی اہمیت ہے، اس لیے کیونکہ بہت سارے عبادات، بلکہ تمام عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہے، وہ ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر ان 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا کیا کام ہمیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو۔ تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم میں سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو، وہ ابھی سے ارادہ کر لے کہ میں قربانی کروں گا، اور اس کے لیے نصاب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة ان یضاحی فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کا کرنا واجب ہے، چنانچہ ہر وہ شخص جس کے پاس عید کے دن نصاب کے بقدر مال موجود ہو، یعنی 8.5 تولہ سونا ہو اپنی ملکیت میں بغیر قرضے کے، یا اتنے پیسے موجود ہو بغیر قرضے کے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح جس شخص کے پاس چاندی کے نصاب کے بقدر پیسے موجود ہو، یا اتنی چاندی موجود ہو، 600 گرام 650 گرام جو چاندی ہے وہ موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو ایسا شخص قربانی کرے گا، ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے تو وہ حصہ ڈال لے، اگر بکرا نہیں خرید سکتا ہے، کوئی جانور نہیں خرید سکتا ہے تو وہ حصہ ڈال لے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو وہ اپنا جانور خریدے۔ تو ایک کام تو پہلے سے ہم نیت کریں کہ قربانی کریں گے، تو پھر ہمیں مکمل جب تک قربانی کریں گے وہاں تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا ہے کہ قربانی کرنے والا
جو ہے وہ اس کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اس کو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے تو وہ اس دن سے، یعنی جس دن سے چاند دیکھے گا ذی الحجہ کا، اس دن سے لے کر جس دن قربانی کرے گا وہاں تک وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ یہ مستحب کام ہے، بہتر ہے کہ وہ نہ کاٹے۔ اس سے اس کو حاجی جس طرح احرام باندھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹتے، اس طرح یہ شخص بھی اگر ایسا کرے گا تو ان کی مشابہت کی وجہ سے ان کی مشابہت کا ثواب ملے گا۔ تو ایک کام یہ کرے کہ اس دن سے، یعنی جب سے ذی الحجہ کا چاند دیکھے گا اس دن سے قربانی کرنے والا آدمی اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو، مونچھیں تراشنا، بغل کے بال ہے، ناف کے نیچے کے بال ہے، ان بالوں کو نہ کاٹے۔ یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے، یہی حکم مرد کے لیے بھی ہے۔ نمبر 3، جس دن سے ذی الحجہ کا چاند دیکھے گا اس کے بعد سے وہ تکبیر کہنا شروع کرے۔ یہ تکبیر نوافل کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، فرائض کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے یہ تکبیر کی کثرت کرے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہیں۔ یہ تکبیر کا کہنا مستحب ہے، سنت ہے اپنے اعتبار سے۔ اور آگے چل کر پھر آئے گا کہ جب 9ویں ذی الحجہ آ جائے گی تو 9ویں ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز کے بعد، یعنی عرفہ کا دن جس کو ہم کہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے عرفہ، عید کا دن، عید کے بعد والا دن، اس کے بعد والا دن اور تیسرا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ، یہ 23 نمازیں ہوتی ہے۔ ان 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کا زور سے کہنا مردوں کے لیے واجب ہے، اور زیادہ سے زیادہ کہنا مستحب اور سنت ہے، اتنا ہی زیادہ ثواب ہے تو زور سے کہیں گے۔ اور عورتیں بھی یہ تکبیر کہے گی اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے بعد، فرائض کے بعد، یہ ان کے لیے بھی واجب ہے۔ تو تیسرا کام تکبیر کا کہنا ان دنوں میں ہے۔ شروع تو ہوگی پہلے دن سے، لیکن 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک 13 کی، یہ ہر نماز کے بعد واجب ہے۔ چوتھا کام جو ہے ان دنوں میں مستحب روزوں کا رکھنا، یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، استطاعت دی ہے تو وہ ان دنوں میں نوافل روزے رکھے، اور اگر بیچ میں پیر کا دن آ جائے اور جمعرات کا دن آ جائے 10 دنوں میں تو ایسی صورت میں اس دن بھی روزے رکھے۔ اور 9ویں کا جو عرفات کا دن ہے اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد والے گناہ معاف فرما دیں گے، یعنی جو سال ہمارا یہ گزر رہا ہے اس سال کے گناہ، اور آئندہ سال جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی زندگی اور دے دے گا، اور اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ 1 سال کا ثواب لکھ دے گا۔ تو ایک کام کرنے کا یہ ہے۔ اس کے بعد جب 10ویں تاریخ آ جائے گی ذی الحجہ کی تو 10ویں تاریخ کے دن، 11ویں تاریخ، 12 تاریخ، جس طرح ہمارے پاس سہولت ہو اس دن ہم اپنی قربانی کریں گے۔ تو یہ ایک فضیلت کی بات ہو گئی۔ تو یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں جس میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ جو حافظ ہے وہ اپنے پڑھنے کی مقدار کو بڑھا دے، جو رمضان کے بعد رفتار کم ہو گئی ہے اس میں اضافہ کر لے، اور جو غیر حافظ ہے وہ اگر ارادہ کر لے کہ ان دنوں میں اپنا وقت تھوڑا زیادہ نکال کر 3 پاروں کی ترتیب بنا کر 10 دنوں میں یا 13-14 دن ہو جاتے ہیں ایام تشریق کے ساتھ 13 دن، تو ان 13 دنوں کی ایسی ترتیب بنائے کہ روزانہ 2 پارے، 2.25 پارے کر پورا ایک قرآن کریم مکمل کر لے۔
اور جتنا زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے گا اتنا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں کوشش کر نوافل کی تعداد بڑھا دے۔ فرض نمازوں کے آگے پیچھے کی جو نوافل ہے وہ تو پڑھے ہی پڑھے، ساتھ میں کچھ نوافل کی تعداد دن میں، اشراق ہے، چاشت ہے، اور اس کے علاوہ اگر تہجد کے موقع پر نہیں اٹھ سکتا ہے تو عشاء کے بعد تھوڑے زیادہ نوافل پڑھنے کے بعد سو جائے۔ تو یہ اچھے اعمال ہے جو ان دنوں میں آدمی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالی استطاعت دی ہے تو ان دنوں میں جو حالات ہے ہم سب معلوم ہیں، تو ان حالات میں غریب لوگوں کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کی یا اپنے جان پہچان والوں کی مالی مدد کرے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ان دنوں کے لائق تھی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی تاکہ خود بھی میں اس پر عمل کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اس پر عمل